السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فلق اور سورۃ الناس کے ترجمے کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم مختصراً ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ دو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوئی تھیں۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے کچھ اثرات جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ تو اس کے ترجمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، کون کہہ دیجئے؟ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مخاطب کیا گیا ہے، اور کل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی کسی کو حکم کرنا کہ آپ اس چیز کو کہہ دیجئے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ سے متعلق ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اعوذ میں تین چیزیں آتی ہیں۔ ایک خود پناہ مانگنے والا، دوسرا وہ جس کی پناہ میں آتا ہے، جس ہستی کی پناہ میں آتا ہے، اور تیسرا جس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ تو یہاں ان باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ برب الفلق، صبح کے رب کی۔ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر سے، ان چیزوں کے ماں جو خلقہ اس نے پیدا کی ہیں، یعنی ان چیزوں کے شر سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جن کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ ومن شر، اور ان چیزوں کے شر سے غاسق اذا وقب، یعنی شر غاسق جو اندھیرے کے شر ہے، جو اندھیرے کا شر ہے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اذا وقب جب وہ چھا جائے۔ اب جب اندھیرا جو ہے وہ چھا جاتا ہے، اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی جاتی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کارروائیاں رات کے اندھیروں میں ہوا کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ان چیزوں کے شر سے، پہلی بات جو انہوں نے پیدا کی ہیں، اور جو رات کے اندھیرا جب چھا جاتا ہے اس چیز میں جن چیزوں سے شر پہنچتا ہے ان سے پناہ مانگی ہے۔ ومن شر، اور شر سے، النفاسات پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں۔ ومن شر، اور شر سے، حاسد حسد کرنے والے کے، اذا جب حسد وہ حسد کرنے لگے۔ اب یہ جو پھونکنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پہ اس سے مرد اور عورت دونوں بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ جادوگر مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتا ہے۔ دھاگے کے جو ہیں وہ گنڈے بنا کر اس میں گرہیں لگائی جاتی ہیں، لگاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس پر کچھ پڑ پھونک کر اس پر یعنی اس پر جو کچھ پڑھتے پھونکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کی شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے اس صورت میں۔ اور آخری چیز یہ کہ حاسد کرنے والا، جو حاسد کرنے والے، حسد سے یہاں پہ اس کی شر سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ جو حسد ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو خود حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کی نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ سوکھی گھاس کو یا سوکھی لکڑیوں کو فوراً سے جلا دیتی ہے۔ تو حسد انتہائی بری چیز ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہو تو اس کے حسد سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس صورت میں کچھ ظاہری اسباب، جو ظاہری شر ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور جو سورہ ناس ہے اس میں پناہ مانگی گئی ہے کچھ باطنی جو دل پر اثر کرنے والی چیزیں ہیں ان سے۔